بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین قاسمی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ طلباء عزیز، القراءۃ الراشدہ الجزء الثانی کا الدرس الثالث تیسرا سبق ہے، جس کا عنوان ہے عیادۃ المریض، بیمار کی عیادت۔ عیادت کا مطلب ہوتا ہے بیمار کی مزاج پرسی کرنا، اس کے حال احوال معلوم کرنا، تیمارداری کرنا۔ ذہب عبارت سن لیں پہلے۔ بہت خوبصورت تعبیرات اور الفاظ آئے ہیں جن کا تعلق عام زندگی سے ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ تعبیرات، کلمات سیکھنے چاہیے جن کا تعلق عام زندگی سے ہے، شب و روز کی روزمرہ کی زندگی سے جن کلمات، تعبیرات کا تعلق ہے، وہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں، پڑھیں اور ان کا استعمال کریں۔ مثلاً بیمار کی عیادت کرنا تو ہر بندہ کرتا ہے، بیمار کی عیادت، اور آئے دن ہمارے سماج میں، گھروں میں، مدارسے میں بیمار ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس جانے اور ان کے حال احوال معلوم کرنے، دل بہلانے کا نام عیادت ہے۔ تو اس تعلق سے بہت سی کلمات، الفاظ اس سبق میں آئے ہیں اور بہت خوبصورت آئے ہیں۔ ہر لفظ پر غور کرنا چاہیے اور اچھی طرح یاد کرنا چاہیے۔ ذهب حامد إلى المدرسة يوم السبت فوجد أن صديقه حسينا ما حضر في المدرسة فسأل أخاه عليا عن السبب فقال إنه محموم من يوم الخميس فعزم حامد على أن يعوده في الرجوع من المدرسة. ذهب حامد إلى بيت حسين فسلم واستأذن فخرج أبو حسين قال حامد إني أريد أن أعود صديقي حسينا فقد أخبرني علي أنه مريض. قال أبوه نعم، إنه أصابته الحمى يوم الخميس ويمكنك أن تعوده. صعد حامد إلى السطح ودخل غرفة حسين فرأى حسينا مضطجعا فسلم عليه بلطف ودنا منه وقال له كيف حالك يا أخي عافاك الله؟ قال حسين قد أصابتني الحمى يوم الخميس وكانت شديدة يوم الجمعة وخفت في الليل ولكني أشكو الصداع والدوار وقد ضعفت كثيرا كأني مريض منذ أيام ولا أشتهي الطعام. قال حامد لا بأس، طهور إن شاء الله. وهل عادك طبيب؟ قال حسين نعم، قد عادني طبيب أمس وموعده الآن. عیادت المریض، یہ لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ لفظ عیادت آگے آ رہا ہے۔ مریض معنی بیمار، اس کی جمع مرضى، اس کی جمع مرضى آتی ہے، مرضى۔ جیسے غریق کی جمع غرقا، اور حریق کی جمع حرقا، اور جریح کی جمع جرحا۔ اسی طرح مریض کی جمع مرضى۔ ذهب حامد إلى المدرسة يوم السبت، یوم السبت سنیچر کے دن کو کہتے ہیں۔ فوجد ان صديقه، وجد یجد کے معنی پانا، اور یہاں وجد یجد کے معنی یہ رأى یرا کے معنی دیکھا کہ ان صدیقہ حسینا، صدیقہ یہ مبدل منہ ہے اور حسینا اس سے بدل ہے۔ ان صدیقہ حسینا ما حضر فی المدرسہ، مدرسے نہیں آیا ہے۔ یہاں دیکھیے ما حضر کا ترجمہ مدرسے نہیں آیا ہے۔ اردو میں عام طور سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مدرسے نہیں آیا ہے، تب ہم ما جاء یا ما اتا یا اس قسم کی دوسرا لفظ استعمال کر لیتے جو خاص طور سے عربی میں آنے کے معنی میں لکھا ہوا تھا۔ حضر بھی اسی معنی میں ہے، آنے کے معنی میں، مگر عربی میں زیادہ تر ایسے موقع پر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو الفاظ کے مواقع کو دیکھنا چاہیے کہ کس موقع پر کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے اور باریکی سے نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ فسأل أخاه عليا عن السبب، اس نے اپنے بھائی علی سے سبب پوچھا۔ فسأل أخاه عليا عن السبب، اس نے اپنے بھائی علی سے سبب پوچھا۔ فقال، تو اس نے کہا
انہو محموم، دیکھیے محموم لفظ یہاں نیا آیا ہے. سأل اخاہ علی، یہاں ہم رکتے ہیں تھوڑا، میں ترجمہ کرنے لگ گیا بھول کر کے. ابھی ہم الفاظ کی تشریح کرتے ہیں، انہیں سمجھ لیتے ہیں. فسأل اخاہ عن السبب، انہوں نے اپنے بھائی علی سے سبب پوچھا، سبب کے بارے میں پوچھا. عن آتا ہے تو عام طور سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے روایتی انداز میں کہ سبب کے بارے میں پوچھا. عن کا ترجمہ عموماً بارے میں یہ کیا اور کرایا جاتا ہے. خیر، ہم جس سے پوچھیں گے، جس شخص سے پوچھیں گے اس کو مفعول بھی بنائیں گے، اور جس کے بارے میں پوچھیں گے اس پر عن لگائیں گے. مثلا یہاں ان کے بھائی علی سے پوچھا، اخاہ علی، یہ بھی بدل مبدل منہ ہیں. بھائی علی سے پوچھا، اور کیا پوچھا؟ عن السبب، سبب کے بارے میں. مثلا آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نے خالد سے عامر کے بارے میں پوچھا، تو آپ کہیں گے سألت خالدا عن عامر، سألت خالدا عن عامر، میں نے خالد سے عامر کے بارے میں پوچھا. اس موقع پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ اردو میں بھی فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، سے لفظ آتا ہے، اور یہاں عربی میں سأل یسألو کے بعد عن عموماً استعمال ہوتا ہی ہے، کیونکہ اس کا موقع ہے. جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اس چیز پر عن لگتا ہے. تو یہاں چوک اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جس شخص سے پوچھ رہے ہیں اسی پر عن لگا دیتے ہیں. ہندوستانی غلطی یہ ہے. مثلا یہ کہنا ہو کہ میں نے علی سے پوچھا، تو یوں کہہ دیتے ہیں سألت عن علی، سألت عن علی. یہ بڑی غلطی ہے جو عموماً طلبہ میں پائی جاتی ہے. سمجھدار لوگوں کے یہاں تو یہ غلطی نہیں پائی جاتی ہے، مگر عموماً طلبہ میں، یا وہ لوگ جو سرسری طور سے عربی زبان کو لیتے ہیں، اور بدقسمتی سے اکثر مدارس میں عربی زبان کو بہت سرسری طور سے ہی لیا جاتا ہے. خیر، تو وہاں پوچھتے ہیں، یوں کہتے ہیں سألت عن علی، اور اس کا مطلب ترجمہ سمجھ کہنا یوں چاہتے ہیں کہ میں نے علی سے پوچھا، سألت عن علی، میں نے علی سے پوچھا. بلکہ میں نے فقہ کی کتابوں میں ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا بھی دیکھا، متن تھا کہ امام محمد سے پوچھا گیا، تو وہاں ہونا یہ چاہیے تھا سئل الامام محمد، امام محمد سے پوچھا گیا، مگر وہاں یوں لکھا گیا ہے سئل عن الامام محمد. سئل عن الامام محمد کا ترجمہ تو ہوا امام محمد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں یا ان کا کیا حال ہے وغیرہ وغیرہ ایسا، جبکہ کہنا یوں چاہا انہوں نے کہ امام محمد سے یہ پوچھا گیا، تو امام محمد نے یہ جواب دیا. تو یہ غلطی ہو جاتی ہے، آپ اسے نوٹ کریں. کہنا یہ ہے کہ میں نے استاد سے پوچھا، تو کہیں گے سألت المعلمہ، یہ نہیں کہیں گے سألت عن المعلم. اگر سألت عن المعلم کہہ دیا تو مطلب ہوگا میں نے استاد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں یا وہ کیسے ہیں. فقال انه محموم، محموم کے معنی بخار زدہ شخص، جس شخص کو بخار آیا ہوا ہو اس کو محموم کہتے ہیں. انه محموم من یوم الخمیس فعزم حامد. عزم یعزم عزما، اس کے صلے میں علی آتا ہے، دیکھیے یہاں علی آیا ہے، پختہ ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنے کے معنی میں یہ لفظ آیا. فعزم حامد علی ان، حامد نے پختہ ارادہ کیا یا حامد نے ارادہ کیا کہ وہ ان کی عیادت کرے. عزم یعزم عزما علی کذا، جس کام کا آپ ارادہ کریں گے اس پر علی لگائیں گے. مثلا آپ کو یہ کہنا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو مدرسے جائیں گے، تو یوں کہیں گے عزمنا علی اننا نذهب الى المدرسة یوم الجمعة القادم. تو عزم حامد علی ان یعود، عاد یعود، یہ دیکھیے لفظ عیادتن آیا، عاد یعود عیادتن. یہاں مصدر کا فرق ہوتا، عاد یعود عودن و عودتن ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے لوٹنا، عودن و عودتن کا معنی لوٹنا، اور عاد یعود عیادتن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا.
دوسرا فرق یہ ہوگا کہ عاد یعود لوٹنے کے معنی میں وہ کبھی متعدی نہیں ہوگا، اور یہ جو عیادت کرنے کے معنی میں ہوتا ہے یہ متعدی ہوتا ہے. یعنی یہاں پریشانی مبتدی طلباء کا یوں ہوتی ہے کہ عاد یعود دونوں ہیں، مصدر تو عیادت ساتھ میں استعمال ہوتا نہیں، اکثر کہیں ماضی استعمال ہوتا ہے، کہیں مضارع استعمال ہوتا ہے، کہیں امر استعمال ہوتا ہے. تو اب وہ عاد یعود لوٹنے کے معنی میں ہے یا وہ عاد یعود عیادت کرنے کے معنی میں. تو اس کی سب سے بڑی علامت، بظاہر جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ عیادت کرنے کے معنی میں ہو تو وہ متعدی ہوگا، اور لوٹنے کے معنی میں ہو تو وہ لازم ہی ہوگا، اور متعدی کے ساتھ مفعول بھی استعمال ہوگا جیسا یہاں استعمال ہوا ہے، اور لازم کے ساتھ مفعول بھی استعمال ہوتا نہیں. دوسرے ہم سیاق سباق سے بھی پہچان سکتے ہیں، آگے اور پیچھے کی گفتگو سے پہچان سکتے ہیں کہ یہاں کس معنی میں. خیر، عاد یعود کے معنی عیادت کرنا. اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم خالد کی عیادت کریں گے، سنعود خالدن، یوں کہیں گے سنعود خالدن، سنعود خالدن. اب اگر سنعود خالدن کہا جائے تو سننے والا بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ یہاں عاد یعود کے معنی ہے عیادت کرنا. ذهب حامد الى بیت حسین فسلم واستأذن. سلم یسلم تسلیما اس کے معنی ہے سلام کرنا، اور استأذن یستأذن استئذانا اس کے معنی ہے اجازت چاہنا، اجازت چاہنا. یہاں چونکہ ہوتی ہے کہ یہاں بھی من لگا دیا جاتا ہے. مثلا میں نے استاد سے اجازت چاہی تو یہ چوک کرتے ہیں کہ استأذنت من المعلم کہہ دیتے ہیں. یہاں یہ ہونا چاہیے استأذنت المعلمہ، استأذنت المعلمہ، میں نے استاد سے اجازت چاہی. تو یہ بھی من کے واسطے کے بغیر مفعول بھی بناتا ہے، اور اردو میں چونکہ من آتا ہے، میں نے فلاں سے اجازت چاہی، فلاں سے اجازت مانگی، اس لیے ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم یہاں من لگا دیتے ہیں عموماً. فخرج ابو حسین قال حامد انی اريد ان اعود صدیقی حسینا فقد اخبرنی علی انہ مریض. اخبر یخبر اخبارن کے معنی بتانا. اخبرنی علی، علی نے مجھے بتایا. کیا بتایا؟ انہ مریض. تو یہ انہ مریض یہ جملہ بتاویل مفرد ہو کر اخبر کا مفعول بھی ہے. یعنی اخبر یخبر اخبارن یہ اپنا مفعول بھی چاہتا ہے، اور عموماً اس کا مفعول بھی جملہ بنتا ہے تو انا داخل ہوتا ہے اس جملے پر یقینی طور سے، اور اگر جملہ نہیں بنتا ہے تو پھر اس کے صلے میں عموماً با آیا کرتا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں فاخبرنی علی بمرضہ، اپنے مرض کے بارے میں بتایا، علی نے مجھے اپنے مرض کے بارے میں بتایا. اخبرنی علی بمرضہ، یوں اس کا استعمال ہوتا ہے. اخبرنی علی انہ مریض. قال ابوہ نعم انہ اصابتہ الحمى، انہیں بخار آ گیا. دیکھیے یہ بخار آ جانے کی تعبیر یہاں استعمال ہوئی ہے. آ جانا، اصاب یصیب اصابتاً، آ جانا لگ جانا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں چونکہ بخار کے ساتھ اردو میں یہ نہیں لفظ استعمال کیا جاتا کہ انہیں بخار لگ گیا، یہی کہا جاتا ہے انہیں بخار آ گیا ہے. کہیں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے بخار چڑھ گیا ہے، مگر زیادہ تر بخار آ گیا ہے اس طرح لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو عربی میں یہ لفظ استعمال ہوا اصابتہ الحمى، انہیں بخار آ گیا ہے، مجھے بخار آ گیا ہے. اصابتنی الحمى، تجھے بخار آ گیا. اصابتک الحمى، خالد کو بخار آ گیا تو اصابت خالدن الحمى. حمى کے معنی بخار. یوم الخمیس جمعرات کا دن. ویمکنک ان تعودہ، دیکھیے یمکنک، امکن یمکن امکانا، اس کے معنی سکنا، آپ ایسا کر سکتے ہیں. یمکنک ان تعودہ، آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں. یمکنک ان تعودہ، آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں. یمکنک، یہاں عموماً لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ یمکن لک، کئی اچھے خاصے لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں. میں بھی کئی مرتبہ استعمال کر لیتا تھا، مگر بعض احباب نے پھر توجہ دلائی کہ زیادہ بہتر اور زیادہ صحیح یہ ہے بغیر لام کے واسطے سے. تو اچھے کاتب اخبارات میں بھی کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ لکا
یہاں اس موقع پر لام حرف جر کے ساتھ استعمال کر دیتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہی یمکنک ان تعودہ ویمکنک ان تعودہ، امکن یمکن، آپ ان کی عیادت کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ گھر جا سکتے ہیں تو یمکنک ان تذهب الى البیت، آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ یمکنک ان تأکل الطعام او ان تتناول الطعام، یوں کہہ سکتے ہیں آپ، یہ کہا جاتا ہے۔ صعید یصعد کے معنی چڑھنا، صعید حامد الى السطح، سطح کے معنی چھت۔ ودخل غرفۃ حسین، غرفۃ کے معنی کمرہ، حجرہ، اور جمع اس کی غرفات آتی ہے۔ دیکھیے یہاں دخل یدخل کے بعد فی نہیں آیا، ودخل فی غرفۃ حسین نہیں آیا۔ یہ عام طور سے غلطی اتنی ہے کہ مدارس میں پڑھانے والے عموماً جو نحو و صرف پڑھاتے رہتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں پر کبھی توجہ نہیں دیتے، اور طلبہ کو غلط سلط الفاظ اور غلط سلط جملے یاد کروا دیتے ہیں، اور پھر وہ ذہن سے کبھی نکلتے نہیں ہیں۔ دخل یدخل فی عموماً نہیں لگتا ہے، کئی جگہوں پہ تو غلط ہوتا ہے۔ مثلا یہیں دیکھیے دخل فی غرفۃ حسین کہنا ایک غلط تعبیر ہوگی، ودخل غرفۃ حسین فرأى حسینا مضطجعا، مضطجع کے معنی لیٹا ہوا، مضطجع، استجع یستجع استجاعا کے معنی لیٹنا ہے، مضطجعا لیٹا ہوا۔ یہاں رآ کا پہلا مفعول بھی ہے حسینا اور دوسرا مفعول بھی ہے مضطجعا۔ فسلم علیہ بلطف، سلم یسلم تسلیما کے معنی سلام کرنا، اس کے صلے میں اعلیٰ آتا ہے، جس کو سلام کریں گے اس پر اعلیٰ لگائیں گے۔ ہم نے استاد کو سلام کیا، سلمنا علی المعلم، میں نے اپنے ابا کو سلام کیا، سلمت علی ابی، میں نے اپنی امی کو سلام کیا، سلمت علی امی، بلطف نرمی سے، آہستہ۔ ودنا منہ، دنا یہ لفظ استعمال آیا، دنا یدنو دنوا کے معنی قریب ہونا، دنا یدنو دنوا، اس کے معنی قریب ہونا۔ اس کے بعد من لگتا ہے جس سے قریب ہوتے، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا، ادنو منی، آپ میرے قریب ہو جائیں، ادنو امر کا صیغہ ہے، ادنو منی، آپ میرے قریب ہو جائیں، تو جس کے قریب ہوں گے اس پر من لگائیں گے۔ مثلا کہیں ہم استاد کے قریب ہوئے، دنونا من المعلم، دنونا من المعلم، دنا کی گردان ہوگی، دنا دنوا دنو، یہ گردانیں سیکھتے رہنا چاہیے اچھی طرح سے، ورنہ کچھ کر دیتے ہیں دنا دنایا، اور کچھ باتوفیق تو کرتے ہیں دنا دنا دنو، تو یہ تو بہرحال صرف کا ایک مسئلہ ہے، اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے اور مشق بہت ضروری ہے۔ قال له کیف حالک یا اخی، عافاک اللہ، عافا یعافی معافاتا، یہ باب مفاعلہ ہے، عافیت دینا، عافاک اللہ، عافیت دینا، آرام دینا۔ قال حسین قد اصابتنی الحمى یوم الخمیس وكانت شدیدة یوم الجمعہ، وخفت فی اللیل، خف یخف کے معنی ہلکا ہو جانا، وخفت فی اللیل، خف یخف کے معنی ہلکا ہو جانا، ولکنی اشکو الصداع والدوار، مگر مجھے صداع سر درد کو کہتے ہیں اور دوار چکر کو کہتے ہیں، مجھے سر درد اور چکر کی تکلیف ہے۔ دیکھیے اشکو کا ترجمہ صحیح تو شکا یشکو شکایتن کے معنی شکایت کرنا، مجھے تکلیف ہے، مجھے تکلیف ہے، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا یہاں پہ، ولیکنی اشکو الصداع والدوار، مجھے بخار کی تکلیف ہے، تو آپ یوں کہیں گے اشکو الحمى، اشکو الحمى، اگر مجھے درد ہے تو کہیں گے اشکو الالم، اشکو الوجع یا التوجع۔ تو شکایت اس کا مفعول بھی کوئی انسان بنے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا شکایت کرنا، کہ فلاں کی فلاں سے شکایت کی۔ لیکن اگر یہاں جیسے درد و تکلیف، بیماری وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں آپ کہیں گے، اس کا ترجمہ ہوگا کہ مجھے سر درد کی تکلیف ہے، اشک الصداع۔ وقد ضعفت كثيرا كأني مريض منذ ایام ولا اشتہی الطعام، اشتہی الطعام، بھوک نہ لگنا، مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، لا اشتہی الطعام، بھوک نہیں لگتی ہے، یہ تعبیر ہے، کہنا یوں چاہا کہ اور مجھے بھوک نہیں لگتی، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، یوں کہیے مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، لا اشتہی الطعام، اشتہا یشتہی اشتہاء، اس کے معنی چاہنا، انتہائی رغبت سے چاہنا۔ قال حامد لا بأس طهور إن شاء الله تعالى وهل عادك طبيب، لا بأس طهور، طهور
لا باس کے معنی کوئی حرج نہیں، اور طہور کے معنی پاک کرنے والی، یعنی بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ حل عاد کا، وہی اوپر والا عاد آیا ہے، بیمار ڈاکٹر جو بیمار کے حال احوال معلوم کرتا ہے اور اس کا علاج معالجہ کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نعم قد عادنی طبیب امس موعدہ الآن، موعدہ الآن، اور ابھی ابھی ان کے آنے کا وقت ہے۔ وَمَوْعِدُهُ الْآن، یعنی انہوں نے 12 بجے مثلا بتائے تھے کہ 12 بجے میں کل آؤں گا، اور اب 12 بجے بج چکے ہیں، تو یوں کہیں گے موعدہ الآن، موعدہ الآن۔ اور اگر یہ کہنا ہو کہ وہ 12 بجے آئیں گے، ابھی 12 بجے نہیں مگر وہ 12 بجے آئیں گے، تو کہیں گے موعدہ الثانیۃ عشرۃ، موعدہ الثانیۃ عشرۃ، اس کا وہ 12 بجے آئیں گے، یعنی ان کے آنے کا وقت 12 بجے ہے۔ ان کے آنے کا وقت 10 بجے ہے، یا وہ 10 بجے، آج 10 بجے آئیں گے۔ موعدہ اليوم الساعۃ العاشرۃ، موعدہ اليوم العاشرۃ۔ تو یہ الفاظ کی تشریح تحلیل ہو گئی۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ رہے تھے۔ عیادت المریض، بیمار کی عیادت۔ ذهب حامد إلى المدرسة يوم السبت فوجد أن صديقه حسينا ما حضر في المدرسة، حامد سنیچر کے روز مدرسے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا دوست حسین مدرسے میں نہیں آیا ہے۔ فسأل أخاه عليا عن السبب، اس نے ان کے بھائی علی سے سبب دریافت کیا۔ فقال انه محموم من یوم الخمیس، تو انہوں نے کہا کہ وہ جمعرات کے روز سے بخار میں مبتلا ہے۔ فعزم حامد على ان يعوده في الرجوع من المدرسة، حامد نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ مدرسے سے واپسی میں ان کی عیادت کرے گا۔ ذهب حامد الى بیت حسین، حامد حسین کے گھر گیا۔ فسلم، اس نے سلام کیا۔ واستأذن، اجازت چاہی۔ فخرج ابو حسین، حسین کے والد نکلے۔ قال حامد، حامد نے کہا انی اريد ان اعود صدیق حسینا، میں اپنے دوست حسین کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ فقد اخبرنی علی انه مریض، مجھے علی نے بتایا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ قال ابوہ نعم، اس کے ابو نے کہا ہاں، انه اصابته الحمى یوم الخمیس، جمعرات کے دن اسے بخار آ گیا ہے۔ ويمكنك ان تعوده، اور آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں۔ صعد حامد الى السطح ودخل غرفة حسین، حامد چھت پہ گیا اور حسین کے کمرے میں داخل ہوا۔ فرآ حسینا مضطجعا، اس نے حسین کو لیٹے ہوئے دیکھا پایا۔ فسلم علیہ بلطف ودنا منہ، نرمی سے اسے سلام کیا یا آہستہ سے اسے سلام کیا۔ ودنا منہ، اور اس کے قریب پہنچا۔ وقال لہ، اور اس سے پوچھا کیف حالک یا اخی عافک اللہ، برادر آپ کے کیا حال ہیں، اللہ آپ کو صحت عافیت بخشے۔ قال حسین، حسین نے کہا قد اصابتنی الحمى یوم الخمیس، مجھے جمعرات کے دن بخار آ گیا ہے اور جمعے کے دن بہت سخت تھا۔ قد اصابتنی الحمى یوم الخمیس، مجھے جمعرات کے دن بخار آ گیا ہے۔ وکانت شدیدۃ یوم الجمعۃ، اور جمعے کے دن بہت سخت تھا۔ وخفت فی اللیل، رات میں ہلکا ہو گیا۔ ولکنی اشکو الصداع والدوار، مگر مجھے سر درد اور چکر کی تکلیف ہے۔ وقد ضعفت کثیرا، اور میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ کانی مریض منذ ایام، گویا کہ میں کئی دنوں سے بیمار ہوں۔ ولا اشتہی الطعام، اور مجھے بھوک بھی نہیں لگتی ہے، مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہوتی، یا مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، یا یوں کہیے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی۔ قال حامد، حامد نے کہا لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی حرج نہیں، بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہوگی انشاءاللہ۔ وهل عادک طبیب، کیا آپ کی عیادت، کیا ڈاکٹر نے آپ کی عیادت کی ہے، یا یوں کہیے کہ کیا ڈاکٹر آپ کے پاس آیا ہے۔ قال حسین نعم قد عادنی طبیب امس، ہاں کل ڈاکٹر آیا تھا اور ابھی ان کے آنے کا وقت ہے۔ وموعدہ الآن، اور ابھی ان کے آنے کا وقت ہے۔ تو اس طرح یہ سبق کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ آپ سوالات بنا سکتے ہیں یوں، مثلا ذهب حامد الى المدرسة يوم السبت، تو من ذهب الى المدرسة يوم السبت، ماذا وجد حامد في المدرسة، ماذا لگا کر، من لگا کر، هل لگا کر، کیف لگا کر، ہر جملے پر لگا کر کے آپ سوالات بنا سکتے ہیں۔
اور مشق اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ الفاظ اور کلمات اور تعبیرات کو اپنی کاپی میں لکھ کر خوب اچھی طرح نوٹ کریں اور یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دیوانی ڈانی، جودھ پور، راجستھان۔